لمبے بالوں والی لڑکی، ایک روح کی سچی ڈرامنی کہانی۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کہانی سنو۔ اس نے پردہ اٹھا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی، ورنہ اس کا وقت اچھا گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھیں، مالا اوپر کم ہی آتی تھی، کیونکہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھیں، جبکہ رمیسا تو اس سرد موسم کی دیوانی تھی۔ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہو گیا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ رمیسا نے کافی میکر نکالا، لاؤنج میں رکھا ٹی وی چلایا۔ ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی خاموشی کو ختم کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، جہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ رمیسا کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن رہتی تھی، جبکہ نوید محکمہ گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھا، جس کے باعث وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر آمادہ نہ تھا۔ یہی سبب تھا جو وہ اپنا آبائی گھر کرائے پر دے کر خود یہاں شہر کے ایک مہنگے علاقے کے لگژری فلیٹ میں رہائش پذیر تھے، جہاں رمیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا، سوائے اس خالی پلاٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس پلاٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ ہندوؤں کا قدیمی قبرستان ہے، کیونکہ یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا، لہٰذا قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزل بلڈنگ بن گئی، مگر اس پلاٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رمیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی۔ اس لیے رمیسا ابھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا کہ شاید یہ پریشانی اس کی اپنے خود ساختہ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ کہ رہائش کے علاقے میں یہ قبرستان ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے اکیلے واک کر کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رمیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدرے پلاہٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رمیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے، مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا تھا، پھر بھی اس کا ساتھ رمیسا کو کافی اچھا لگتا تھا۔ وہ کافی کم گوسی لڑکی، جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائشی تھی۔ جہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رمیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے ہی موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رمیسا کو دوستی کے لیے اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رمیسا اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا، جو اوپر واک کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رمیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگتا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے دوران رمیسا اپنے ہاتھ میں پکڑا گرم مونگ پھلی کا لفافہ اسی جانب بڑھایا۔ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، کچھ بھی نہیں کھاتی، نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی، نہ ہی کوئی ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بھنے ہوئے چنے بھی نہیں کھاتی۔ رمیسا جب بھی اسے کوئی چیز کھانے کو دیتی تو ہمیشہ انکار کر دیا کرتی۔ رمیسا کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اس لیے کسی مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہ پوچھا، کیونکہ اسے اچھا نہ لگتا تھا۔ حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس قبرستان کے بارے میں پوچھے، جو اس کے گھر کے ہی قریب تھا، پھر یہ سوچ کر کہ کہیں اسے کوئی بات نہ لگ جائے وہ خاموش ہو جاتی۔ اچانک کالے رنگ کا بڑا سا بلّا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب ایسے گھور رہا تھا کہ وہ دونوں خوف زدہ ہو گئی، جبکہ مالا تو ویسے ہی بلیوں سے ڈرتی تھی، جس کا عملی مظاہرہ کئی بار رمیسا دیکھ چکی تھی۔
یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی رمیسا کے پیچھے اس طرح چھپ گئی۔ رمیسا نے چپل اتار کر بلے کی جانب پھینکی۔ وہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ گیا۔ اس کے بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رمیسا نے پیچھے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیاں اترتے ہی ایسے غائب ہوئی کہ رمیسا کو اندھیرے میں نظر نہ آئی۔ مالا کے اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگنے میں وہ دل ہی دل میں ہنس دی اور نیچے اتر آئی۔ جانے کیوں اس رمیسا کا دل چاہا وہ مالا سے اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی سوال کرے۔ شاید لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ جانے مالا کون ہے۔ 4 ماہ سے ان کی ملاقات تقریباً روز ہی چھت پر اس طرح ہوتی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ مالا اس بلڈنگ کے کون سے فلور پر رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے پہلا سوال پوچھا، تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ مطلب چلتے چلتے رک کر مالا نے حیرت سے کچھ اس طرح رمیسا کو دیکھا کہ وہ اب تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو؟ تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ اس کے سارے جملے کا ایک لفظ میں جواب دے کر وہ اس طرح آگے کی طرف بڑھی کہ اس سے مزید کچھ پوچھنے کی خواہش رمیسا نے اندر ہی دم توڑ گئی۔ وہ بولی، میں فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہوں۔ رمیسا کے خاموش ہوتے ہی شاید مالا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے وہ پلٹ کر اس کے جانب آتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ اس ٹائم آسمان پر زور سے بجلی چمکی، ساتھ ہی بادل کے گڑگڑانے کی آواز جیسے ہی مالا نے سنی وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ رمیسا نے دیکھا خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہ بولی، مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی، بہت ڈر لگتا ہے۔ بارش میں بھیگنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سارا جسم جل رہا ہے۔ پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آگ میں جلنا کتنا ہولناک ہوتا ہے۔ اس کا تصور ہی میرے سارے جسم میں کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار رمیسا نے اس کو اتنا بولتے سنا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رمیسا بالکل سمجھ نہ پائی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے بے رابطہ جملے، کبھی کبھی تو رمیسا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ پاگل ہے۔ جیتے جی خود کو آگ میں جلتے دیکھنا، خوبصورت جسم کا آگ کی شعلوں کی نظر ہو جانا، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اسی پل بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ مالا اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگی، جبکہ پیچھے کھڑی رمیسا میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آواز دے کر وہ مالا کو روک سکے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی تھی۔ ویسے بھی پچھلے ہفتے سے بارشیں ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ اور بہت ساری چیزوں کی طرح بارش سے بھی ڈرتی تھی، اس لیے وہ اوپر نہ آئی تھی۔ مگر اب 2 دن سے بارش بالکل ختم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اوپر نہ آئی۔ جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ کیا وہ لڑکی ہندو ہے؟ کیونکہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، مگر شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے۔ وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔ فلیٹ نمبر 103؟ نوید نے حیرت سے دہرایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ نوید وہاں پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا، اس لیے وہ رمیسا کے مقابلے میں بہتر جانتا تھا کہ آس پڑوس میں کون رہتا ہے، اور پھر وہ گھر واپس آتے ہی اماں ہاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو گھر سے صرف سودا لینے ہی باہر جاتی ہوں، اور اس پڑوس میں میرے کسی سے ایسی دوستی کہاں جو میں کسی کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ ان کا جواب بالکل درست تھا، وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔ رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مالا کے متعلق کس سے پوچھے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تک وہ خود ہی اوپر آ جائے، مگر ایسا بھی نہ ہوا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دن اماں ہاجرہ کو لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی، جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹ بنے ہوئے تھے، جہاں ہر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سب میں ہی لوگ آباد تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا کے متعلق سوال کرے۔ کچھ دیر وہ کھڑی سوچتی رہی، پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آ گئی، جہاں موجود سیکیورٹی گارڈ اچھی طرح پہچانتا تھا
جیسے ہی رمیسا اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی وہ جلد سے اٹھتا ہوا بولا، السلام علیکم باجی، خیریت ہے؟ وہ بولی، دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا تھا۔ لڑکی کے بارے میں؟ عبدل نے حیرت سے اسے پہلے دیکھا اور پھر اماں ہاجرہ کو۔ ہاں عبدل بھائی، فرسٹ فلور پر ایک دبلی پتلی سی لڑکی رہتی ہے جو روز چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی ہے، مگر وہ کافی دنوں سے نہیں آ رہی۔ عبدل نے پوچھا، کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ اس کا نام مالا ہے، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں فیصل صاحب کی بیٹی ہے، فلیٹ نمبر 107 میں۔ نام تو مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن بال کافی لمبے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی میری نظر پڑ گئی تھی، اب وہاں جا کر پوچھ لیں، شاید وہ آپ کی مشکل حل کر دیں۔ عبدل کی بات سنتے ہی وہ وہاں نہیں رکی، بلکہ تیز تیز چلتی فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 107 کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بنا سوچے سمجھے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ دوسری طرف سے دروازہ کھل کر باہر آنے والی ایک 40 سے 45 سالہ عورت تھی جو رمیسا کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ السلام علیکم جی، میں مسز نوید ہوں، اس بلڈنگ کے 3rd فلور پر میری رہائش ہے، مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی مدعا بیان کیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے ہی پر اس کی خواہش کے عین مطابق مالا اس کے سامنے آ جائے گی۔ کون مالا؟ جو اب اس کی توقع کے خلاف تھا۔ اب رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی اس عورت کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہیں تھی۔ مایوسی کے ساتھ وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، دراصل مجھے لگا شاید مالا اسی فلیٹ میں رہتی ہے۔ نہیں، اس فلیٹ میں تو نہیں، یہاں تو میں اور میری اکلوتی بیٹی رہتی ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں۔ دراصل مجھے اس نے اپنے فلیٹ کا نمبر بتایا تھا تو انہوں نے بولا 103 تو پچھلے کئی 103 سالوں سے خالی پڑا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، دوبارہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس خاتون نے رمیسا کو تفصیل بتانا شروع کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمیسا پوچھ بیٹھی، کون سا حادثہ؟ وہ خاتون بولی، سنا ہے ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی، بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی، شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے سے کچھ دنوں بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک جوان لڑکی کی دفن شدہ لاش پڑی تھی۔ اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بولتے بولتے وہ خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ رمیسا نے پلٹ کر فلیٹ نمبر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی، مگر لڑکی تو غائب ہوئی تھی، پھر لاش گھر سے کیسے ملی؟ رمیسا نے حیرت سے سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ مرد عورت کون تھے، یا واقعی وہ اس لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اس طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پولیس کا خیال تھا شاید وہ لڑکی واپس آ گئی تھی جسے اس کے باپ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اور لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اف، اس قدر صفاقی! رمیسا نے خوف سے جھرجھری لی۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ یہ فلیٹ دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ قاتل اسے ویران کر کے نکل گئے اور پھر چاہنے کے باوجود کوئی اسے آباد نہ کر سکا۔ ایک ڈر اور خوف اس فلیٹ کے حوالے سے ایسا لوگوں میں اجاگر ہوا کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہوا۔ ارے میں یہاں کھڑے کھڑے ہی سب باتیں کر رہی ہوں، آپ اندر تو آئیں۔ شاید اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رمیسا کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ نہیں شکریہ، اب میں جاؤں گی، میرے میاں کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ معذرت کرتی رمیسا اوپر آ گئی اور پھر کئی دن لگ گئے رمیسا کو وہ کہانی بھلانے میں جس کے مطابق فلیٹ سے جوان لڑکی کی بدبو والی لاش ملی تھی، اور شاید اس کے اس طرح مرنے میں سگے باپ کا بھی ہاتھ تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہوتی ہے، یہ بات اسے چند گھنٹے پہلے ہی پتہ چلی، جسے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ سوچ کر بے حال ہوتی رہی۔ رمیسا فلیٹ نمبر 103 کا حادثہ چند ہی دنوں میں بالکل فراموش کر بیٹھی، مگر مالا کی تلاش اس کے وجود کے اندر کہیں انتظار کر رہی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو غور سے دیکھتی۔ کبھی جو کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں جانا ہوتا تو اس کی متلاشی نگاہیں مالا کو کھوجتی رہتی۔
सड़क से गुजरने वाली हर लड़की में वो माला को तलाशती, मगर माला न जाने कहाँ गुम हो गई थी। जो हर बार रमेसा की तलाशी को नाकामी का मुंह देखना पड़ता, इसकी तलाश माला के साथ लगन इतनी सच्ची थी कि एक दिन वो इसमें कामयाब हो गई। मगर ऐसी कामयाबी जिसके बाद कई सालों रमेसा का ये दिल सोचकर कांपता रहा कि इसने माला की तलाश की इतनी कोशिश आखिर की क्यों। वो जाती सर्दियों की एक शाम थी। अम्मा हाजरा को सुबह से ही नज़ला जुकाम ने जकड़ रखा था, जिसके बाइस वो अपनी चारपाई पर रजाई ओढ़े पड़ी थी। नवीद आलम ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में कल कोयटा गया हुआ था और इस तन्हाई में रमेसा का दिल बेहद घबरा रहा था। 2 घंटे इसने लाहौर अपनी अम्मी जान और बहन से बात की, फिर जैसे ही फ़ोन बंद किया, जैसे कोई बैरूनी दरवाजे के पास से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब बढ़ा है। इसका अंदरूनी लकड़ी का दरवाज़ा खुला था, जबकि इसके बाहर मौजूद ग्रिल को वो हमेशा अंदर से लॉक रखती थी। तन्हाई में उभरने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने ग्रिल्स के बाहर झांका। एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज तेज ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। रमेसा को लगा वो माला है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़े इस लड़की के पीछे लपकी तो वो ऊपर छत पर जाकर गायब हो चुकी थी। रमेसा तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ी और ऊपर आई। सारे शाम ही छत पर अंधेरा छाया हुआ था। आखिरी सीढ़ी पर कदम रख कर रमेसा ने जैसे ही सीढ़ियों के करीब मौजूद बल्ब ऑन किया, इसकी रोशनी पूरी छत पर फैल गई। माला माला पर चढ़ते इसने आवाज़ लगाई। इसकी आवाज़ पर किसी ने कोई जवाब न दिया। रमेसा ने थोड़ा मजीद आगे बढ़कर देखा। चारों तरफ एक हुक्का आलम था। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो एकदम घबरा कर वापस पलटी तो इसका पाँव इस काले बिल्ले से टकरा गया, जो हमेशा माला को खौफ सदा कर देता था। बिल्ले ने बिलबिला कर रमेसा की जानिब देखा। इसकी चमकती मोटी कान जैसी आंखों में जाने क्या था। रमेसा एक खौफ सदा होकर नीचे भागी। कांपते हाथों से ग्रिल का लॉक खोला तो सामने ही अम्मा हाजरा खड़ी थी। बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? नवीद साहब का फ़ोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे। इन्हें फ़ोन करके जवाब दे दो। बात करते करते अम्मा हाजरा को एहसास हुआ कि रमेसा कुछ घबराई हुई है। क्या बात है बेटा, सब खैर तो है? जवाबन रमेसा ने कुछ देर कबल वाला वाकया सुना दिया, जिसे सुनते ही अम्मा हाजरा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात मानो तो बेटा इस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुमने इसे अपने हवासों पर पूरी तरह सवार कर लिया है। वो तुम्हारी ख्यालों से निकलकर इस शक्ल में ढल गई है जो तुम्हें हर वक्त यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल है अम्मा आप दुरुस्त कह रही हैं। रमेसा ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे शायद वहम हुआ था कि कोई ऊपर गया है। बिला वजह ही ऊपर भागी, शायद दिमाग खराब हो गया है। और रात के खाने तक वो शाम का वाक़या बिल्कुल भूल चुकी थी। खाना खाकर इसने नवीद से फ़ोन पर बात की, फिर कॉफ़ी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी। जब इसी पल बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हुई, रमेसा कॉफ़ी का कप लेकर अपने कमरे में मौजूद खिड़की के सामने आ गई। अभी इसने पर्दा हटाकर बाहर देखा ही था कि इसे महसूस हुआ सामने कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। वो जल्दी से खिड़की की आड़ में हो गई। शायद कोई चोर या डाकू था, या फिर कोई गरीब कचरा चुगने वाला बच्चा, जो शायद बारिश से पनाह लेने के लिए रात के इस कबल कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। ऐसे ही वक्त गुजारने के तौर पर रमेसा इसे देख रही थी। जब वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया, रमेसा ने देखा वो एक लड़की थी जो धीरे धीरे चलती रोड पर लगे पीले बल्ब के नीचे आ खड़ी हुई। लंबे स्याह बाल इसकी पश्त पर फैले थे। वो यकीनन माला थी, जो कि रमेसा का वहम हरगिज़ नहीं था। इसने जल्दी से खिड़की खोलकर नीचे झांका ताकि माला को आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके, लेकिन इसकी आवाज़ देने से कबल ही माला ने बिजली के खंभे के पास खड़े होकर ऊपर देखा। इतनी दूर से भी रमेसा को लगा कि माला इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। माला की मुस्कुराहट में न जाने ऐसा क्या था कि रमेसा खौफजदा होकर थोड़ा पीछे हो गई, जबकि उसी पल माला पलटी और सुस्त कदमी से चलती कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। इसके अंदर दाखिल होते ही फिजा में फैला अंधेरा मजीद गहरा हो गया। रमेसा ने आंख फाड़ कर चारों तरफ देखा। वो कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। उफ मेरे खुदा, खौफ की एक झरझरी ने इसे इस तरह अपनी लपेट में लिया कि वो खड़े खड़े ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरते वक्त माला के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे, बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर आग की तरह बरसती हैं। तुमने कभी किसी को जलते हुए देखा है? चलने की तकलीफ। और इसके साथ रमेसा बेहोश हो गई। जब इसे होश आया
تو اس کی اماں اور نوید عالم دونوں ہسپتال میں اس کے پاس تھے۔ بقول نوید کے میسا ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی وہ یہ چاہ کر بھی کسی کو بتا نہ سکی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر بغیر اس کے کہے اپنا گھر تبدیل کر لیا اور زندگی میں دوبارہ وہ کبھی اس طرف نہ گئی جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی، کہاں رہتی تھی، یہ سب جاننے کی کوشش دم توڑ گئی تھی، یا شاید وہ جان گئی تھی مالا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔